پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا حکم۔ دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضو کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح ابلے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کا کیا حکم ہے؟ زوجہ منصور کرک سے۔ جائز ہے جی، ابلے ہوئے پانی سے بھی وضو یا غسل کر سکتے ہیں، اور دھوپ میں گرم شدہ پانی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے برس کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، مگر یہ میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، ایسا کوئی بیماری برس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گیس کا مسئلہ، اچھا یہ وہ والی گیس نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ گیس ہے جس سے چولہا جلتا ہے۔ اصل میں سب کو آج کل گیس کی بیماری ہے، تو جب بھی گیس کا مسئلہ کا عنوان آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے۔ کمپریسر مشین لگانا، آج کل کراچی میں گیس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، پہلے پھر بھی تھوڑی بہت گیس آ جاتی تھی، پھر ایک مہینے سے بالکل گیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے علاقے والوں نے کمپریسر مشین لگا لی ہے، اس کو چلائیں تو اتنی تیز گیس آتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ گیس کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر اسے نہ چلائیں تو اتنی گیس بھی نہیں آتی کہ ایک کپ چائے بن جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو کمپریسر مشین لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا اس کا گناہ ملے گا؟ نیز کیا صرف گناہ ہوگا یا اس کی وجہ سے کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر کمپریسر لگائے بغیر گیس آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر کمپریسر لگانا جائز ہے، کیونکہ حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہو نا۔ اگر اس کی وجہ سے گیس ہی غائب ہو گئی ہے، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو گیس دینا، تو پھر آپ دیکھیں کمپریسر لگانے سے یہ ہوتا ہے آپ دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ کمپریسر اپنے حق کے وصولی کے لیے لگا رہے ہیں کہ اب جو جائز حق ہے، ایک کپ چائے تو بنے نا اس سے، لیکن آپ کمپریسر کو ایسا استعمال کریں کہ سارے محلے والوں کی گیس ہی بالکل ہی آپ شارٹ کر دیں اور خود ہی ساری اسٹور کر لیں یا ساری استعمال کر لیں، پھر بہرحال یہ جائز نہیں ہوگا یہ عمل۔ باقی اللیگل اگر کسی نے بجلی چوری کی ہے یا گیس چوری کی ہے اور اس پہ کوئی چائے بنا کے پیتا ہے تو چائے بہرحال حرام نہیں ہو جاتی، غیر قانونی کام کا گناہ تو ہوتا ہے، لیکن اس سے کھانا پکانا یا پکی ہوئی چیزیں بہرحال حرام نہیں ہو جاتی اس سے۔ کیا بیماری کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ثواب ختم ہو جائے گا؟ مجھے مرگی ہے، میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگی کے بارے میں بشارت فرمائی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جیسے کہ ایک صحابیہ کا قصہ ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس بیماری میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی، لیکن میں اس کا علاج کروا رہی ہوں اور دوائیاں کھا رہی ہوں، اگر مجھے اس کی وجہ سے کچھ بہتری ہو رہی ہے تو کیا میں اس بشارت کی مستحق نہیں ہوں گی اور مجھے اس مرگی کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی؟ ربیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے جلد شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں بیماری میں ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم علاج کرائیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں جنت کے وعدے ہیں۔ وہ جو صحابیہ کو نبی نے فرمایا نا، ان کو دورہ پڑتا تھا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اسی بیماری میں صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن پھر جنت کی خوشخبری، جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ تو وہ ان صحابیہ کی خاصیت تھی، وہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ ان صحابیہ کو نبی نے یہ آپشن دیا، اللہ کے حکم پہ آپشن دیا کہ بھئی یقینی جنت ہے، چاہتی ہو تو اسی بیماری میں صبر کرو، اور اگر بیماری سے شفا مل گئی تو پھر یقینی جنت کی بشارت نہیں ہے، پھر اعمال ہیں، وہ اللہ جیسے سب کا حساب لیتا ہے تمہارا بھی لے گا حساب۔ تو یہ ان صحابیہ کے لیے خصوصی آپشن تھا۔ نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس پہ صبر پہ اس کو جنت ملتی ہے، لیکن اس بیماری کا علاج ہی نہ کرنا یہ سوچ کے کہ مجھے جنت ملے گی، اس پہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ عام قاعدہ کلیہ بہرحال نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جب ایک آزمائش میں ڈالا تو جب تک یہ آزمائش ہے یہ صبر کریں کہ اس پر گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے، لیکن جب تک یہ اللہ کی طرف سے، اگر آپ علاج چھوڑ دیں تو اس کا مطلب پھر تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر تو آپ کی اپنی حماقت سے ہے یہ۔ تو آپ علاج کی پوری کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ بیماری بھی نعمت ہے اور شفا بھی نعمت ہے، تو مجھے شفا والی نعمت عطا فرما۔ باقی جب تک یہ بیماری مقدر ہے تو صبر کریں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کے گناہوں کا ذریعہ بنے گی، لیکن علاج چھوڑ دینا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کوشش یہی کریں، دعائیں بھی یہی کریں کہ اللہ آپ کو اس بیماری سے شفا دے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔